الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اجتنبوا تم بچو، کثیر من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بے شک بعض الظن بعض گمان، اثم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور تم جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کے حوالے سے کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا جاسوسی کی تعریف کیا ہے، جاسوسی کسے کہتے ہیں، جاسوسی کس کس طرح ہوتی ہے، اور جاسوسی کے نقصانات کیا ہیں، یہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ جاسوسی حرام ہے کسی بھی طریقے سے۔ جو آپ کے سامنے میں نے طریقے بیان کیے، وہ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ہر طرح سے جاسوسی اصل میں حرام ہے۔ لیکن کچھ سوالات کی شکل میں باتیں آئیں کہ جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں تو جس لڑکے سے میں رشتہ کرنے جاؤں، کیا بغیر تفتیش کے اس کو ایسے ہی دے دوں لڑکی؟ یعنی کوئی بھی میرے پاس رشتہ بھیجے، میں بغیر تحقیق کے ایسے ہی دے دوں؟ دوسرا یہ کہ ریاست ہوتی ہے اسلامی، اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو کہ جاسوس ہوتے ہیں، کیا وہ بھی غلط ہے؟ تیسرا یہ کہ اکثر بڑے بڑے جو دکان ہوتی ہیں، شاپس ہوتی ہیں، ان میں بندے جو مالک ہوتے ہیں وہ کیمرے لگاتے ہیں، کہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہے تو یہ سب جاسوسی۔ میں کسی کے بارے میں معلوم کروں کہ وہ اچھا یا برا، یہ جاسوسی ہے نا، جس حساب سے تعریف کی گئی۔ میں کیمرے لگا رہا ہوں، یہ بھی جاسوسی ہے ایک قسم سے، لیکن کیا یہ بھی اس آیت کے تحت حرام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اصل میں ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو آپ سمجھ لیں جو اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، مجبوریاں حرام کام کو حلال کر دیتی ہیں۔ یہ اہل علم نے اپنی طرف سے قاعدہ نہیں بنایا بلکہ اس کی دلیل ہے کتاب و سنت سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انعام میں کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ نے جو جو حرام کام ہیں وہ تفصیل سے تمہیں بتا دیے، جو جو حرام کام ہے۔ اب جاسوسی بھی حرام ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ یہ کہ تم اس حرام کام کو کرنے پر مجبور ہو جاؤ، تو بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اس ضرورت کے حساب سے حرام کام حلال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ اصل میں اللہ کی وسعت بیان کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ اس کی مثال ہے مردہ جانور حرام ہے، سور کھانا حرام ہے۔ ایک بندہ ہے انتہائی بھوکا ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے اس کو، اب اس کے پاس حلال کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، حلال کھانے کو کچھ بھی نہیں، صرف مردار ہے یا صرف سور کا گوشت ہے۔ اب بھوک بھی ایسی لگی ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کھائے تو وہ مر جائے، تو یہ مجبوری ہے، یعنی ایسی مجبوری کہ انسان کی جان ضائع ہو جائے۔ 5 باتیں ذہن میں رکھ لیں آپ، جہاں دین کو خطرہ ہو، انسان کی جان کو خطرہ ہو، انسان کے مال کو خطرہ ہو، انسان کی نسل کو خطرہ ہو، یا انسان کی عقل کو خطرہ ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو مجبوری بن سکتی ہیں انسان کی۔ اب بھوکا شخص سے اگر وہ نہیں کھائے گا تو کس کو خطرہ ہے؟ اس کی جان کو۔
کہ وہ نہ کھائے تو مر جائے، تو اب اس کے لیے اس مجبوری میں اللہ کی طرف سے یہ رحمت اور وسعت ہے کہ حرام ہے سور، مردار بھی حرام ہے، لیکن اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن کتنا حلال ہے؟ اتنا حلال ہے کہ اس کی جان بچ جائے، نہیں سمجھ رہے؟ اتنا کھا لے کہ اس کو اب پتہ ہو کہ میں ایک دن زندہ رہ سکتا ہوں، تاکہ میں حلال کے لیے کوشش کروں۔ یہ نہ ہو کہ سور کی کڑھائی بنا دے، سور کڑھائی کھائے یا پھر مردہ جانور کی کڑھائی بنانا، یعنی پیٹ بھر کر کھائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جتنی مجبوری ہے، مجبوری ختم ہو جائے بس، اب حرام تمہارے لیے حرام ہے، پھر سے اب حلال نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، زبان سے کفر یا کلمہ ادا کرنا حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ایک مسلمان، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زبان سے کفر یا کلمات ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ اس کی کن پٹی پر کسی نے گند رکھ دی، مثال کے طور پر ابھی ماضی قریب میں جو دلی میں حالات چل رہے تھے مسلمانوں کے، زبردستی ان کو پکڑ پکڑ کر اللہ کو گالیاں دلوا رہے تھے اور رام رام کے نعرے لگوا رہے تھے مسلمانوں سے۔ یہ مجبوری ہے، اگر وہ نہ کرتے تو ان کو وہ مار دیتے، RSS والے جو بھی تھے، ہندوتوا والے جو بھی ہیں۔ تو ایسی مجبوری تھی کہ اگر وہ کفر یا کلمہ ادا نہ کرے تو اس کو مار دیا جائے، تو جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا تم اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو، کفر یا کلمہ ادا کر دو۔ کسی کو انتہائی پیاس لگی ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مر جائے گا، ایسی پیاس لگی ہے، سوائے شراب کے، سوائے شراب کے اس کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے شراب پی لے، اتنا اس کے لیے حلال ہے۔ تو جاسوسی بھی حرام ہے، لیکن آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں اپنی بیٹی کسی شخص کو دے دوں، ہو سکتا ہے وہ بے دین ہو، کہ میری بیٹی دیندار ہے، اس کا دین خطرے میں پڑ جائے، میری بیٹی سے نسل بھی ہونی ہے تو نسل کو بھی خطرہ ہے یہاں پہ، اور ہو سکتا ہے وہ ایسا ظالم ہو کہ میری بیٹی کو مار بھی سکتا ہے، تو جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ خطرات ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، مجبوری کے تحت حرام کام بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ اگر کسی کی تفتیش میں لگتا ہے کہ مثال کے طور پر میرے گھر پہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، اب میں اس کی تفتیش میں لگوں تو یہ جاسوسی تو ہے لیکن حلال ہے میرے لیے، کیونکہ مجبوری ہے۔ بھائی میری بیٹی ہے، اس کے دین کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی نسل آنے والی ہے، اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے مال کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ چور ہو، وہ کام ہی نہ کرتا ہو، وہ حرام کھانے والا ہو، میری بیٹی کا مال ہی وہ کھا جائے کسی بھی صورت میں، تو یہ مجبوری ہے۔ مجبوری کی صورت میں بندہ تفتیش کر سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، لڑکی لڑکے کے بارے میں، لڑکا لڑکی کے بارے میں، اتنی تفتیش کہ اس کے سامنے دو چیزیں واضح ہو جائیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، صرف دو چیزیں، رشتے کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، دو چیزیں کون سی؟ اتنی آپ تفتیش کریں کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، اور اتنی تفتیش کریں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے یا نہیں ہے۔ گندی عادات ہیں تو اس کا مطلب برا اخلاق ہے، کوئی اس میں فیل ہے۔ اچھی عادتیں ہیں، اس کا مطلب اس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو جس کا دین اور اخلاق آپ پرکھ لیں تو اب زیادہ آپ گہرائی میں مت جائیں کہ وہ کس ٹائم پہ اٹھتا ہے، کس ٹائم پہ سوتا ہے، کس کے ساتھ گھومتا ہے، کہاں پہ جاتا ہے، کتنے بجے گھر آتا ہے، یہ زیادہ تفتیش اب جائز نہیں ہے۔ جتنی ضرورت تھی کہ اس کا دین اور اس کا خلق، اس کا اخلاق واضح ہو گیا، اب ختم بات، کیونکہ یہی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کوئی ایسا رشتہ تمہارے پاس آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم اچھا جانتے ہو دینداری میں اور اخلاق میں۔ اب کیسے جانتا ہے بندہ اخلاق میں؟ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا دین اچھا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو لوگوں میں وہ معروف ہوگا، اگر لوگوں میں وہ معروف نہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے کسی سے معلوم کریں گے۔ تو اتنی اجازت ہے کہ اس کا دین اور اس کا اخلاق واضح ہو جائے، آپ معلوم کریں اس کے حالات۔ جب واضح ہو جائے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اب اس کے بعد زیادہ تفتیش نہیں کرنی کہ یہ ماضی میں اس کا کیا کردار تھا، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا نہیں کیا، یہ گناہ ہے، اب یہ جاسوسی حرام ہے۔ تو بقدر ضرورت جاسوسی حلال ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں دکانداری کی طرف،
ایک دکاندار ہے وہ کیمرے لگاتا ہے، کیمرے لگانا بھی جاسوسی ہے نا، کسی کے آپ مخفی حالات معلوم کر رہے ہیں کیمرے کے ذریعے۔ لیکن یہاں پہ بھی مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ میں نے آپ کو 5 چیزیں گنوائی: دین، جان، مال، عقل اور نسل۔ تو یہاں پہ مال کی مجبوری ہے کہ انسان کا مال چوری ہو سکتا ہے، مال ضائع ہو سکتا ہے۔ تو مال کو محفوظ کرنے کے لیے بقدر ضرورت کیمرے لگانا جائز ہے۔ اتنی وہ جاسوسی کر سکتا ہے کہ اس کا دکان، اس کی جو بھی آئٹمس اور مال وغیرہ ہے وہ محفوظ رہے۔ تو یہ اس حرام جاسوسی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے اجازت ہے، شریعت کی طرف سے وسعت ہے۔ تیسری بات، ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں، ریاستی ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ہر ملک کی ایجنسی ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، خاص طور پر مسلمان ریاست ہے۔ اور پتہ ہے خطرہ بھی ہے کہ بھائی غیر ملکی ایجنسی کے جو ایجنٹ ہیں وہ ہمارے ملک میں ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد ہوگا کہ اسلامی ملک میں خرابیاں پیدا کرنا۔ اس خرابی میں کیا چیز آ سکتی ہے؟ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے کثیر تعداد میں، مال بھی جا سکتا ہے، اور جان اگر کثیر تعداد میں گئی تو اس کا مطلب نسل کو بھی خطرہ ہے آگے۔ تو یہ تو یہاں پہ بہت سے خطرات موجود ہیں۔ تو یہ مجبوریاں ہیں، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، نسل کا خطرہ۔ تو یہ ساری مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاسوسی ایجنٹ چھوڑنا بھی جائز ہے، شریعت کی طرف سے وسعت ہے، کیونکہ اس میں مفاد عامہ ہے، عوام کا اس میں فائدہ ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو عوام کو نقصان ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو انتہائی بھوک لگی ہے، اس کے سامنے صرف سور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بھوک بھی ایسی ہے کہ وہ مر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اپنی جان کو، اس کا مطلب اس نے خود جان بوجھ کر ہلاک کیا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے، سور کھاؤ تو تمہیں کھانا ہے، اب ضروری ہے، یہاں پہ سور کھانا ضروری ہے کیونکہ آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کی جان بچانا زیادہ وہ بہتر ہے سور کھانے سے۔ تو اسی طرح اگر یہ ایجنٹ نہیں چھوڑیں، ملکی ریاست ایجنٹ نہ چھوڑے، تو پھر غیر ملکی ایجنسی کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ملک میں خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ کتنے سے واقعات ہوئے ہیں کہ کہیں پہ دھماکہ ہوتے ہوتے بچ گیا، کہیں پہ بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ کیسے بچتے ہیں؟ یہ جاسوس ہوتے ہیں، ملک کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو مخبریاں کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں کہ کہاں پہ غیر مسلمانوں کے جو ملک ہیں وہ انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں فساد مچانے کے لیے۔ تو یہاں پہ مجبوری ہے کہ بھائی لوگوں کی جان جا سکتی ہے، ان کے مال ضائع ہو سکتے ہیں، نسل کو خطرہ ہے۔ تو جہاں پہ مجبوری ہو وہاں پہ حرام کام بقدر ضرورت حلال ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی ساتھی کا اس حوالے سے سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔